بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم تنازع فعلان حصہ اول پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے تنازع فعلان کی تعریف ذکر کریں گے۔ تنازع فعلان کی تعریف: اراد كل واحد من الفعلین ان يعمل في اسم ظاہر بعدهما، کہ دو فعلوں میں سے ہر ایک فعل اس بات کا تقاضا کرے کہ وہ بعد میں آنے والے اسم کو اپنا معمول بنائے۔ جیسے ضربت و اکرمت زیدن میں اب ضربت بھی مفعول چاہتا ہے اور اکرمت بھی مفعول چاہتا ہے، تو زیدن کو ضربت بھی چاہتا ہے کہ میں معمول بناؤں اور اکرمت بھی چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ تنازع کی 4 صورتیں ذکر کریں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فعل اسم ظاہر کی فاعلیت میں تنازع کرے، یعنی دونوں فعل میں سے ہر فعل یہ چاہے کہ اسم ظاہر میرے لیے فاعل بنے۔ جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن، اب ضربنی کے ساتھ بھی مفعول ہے، اکرمنی کے ساتھ بھی مفعول ہے، ضربہ کے لیے بھی فاعل چاہیے، اکرمنی کے لیے بھی فاعل چاہیے، تو دونوں زیدن کو فاعل بنانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل اسم ظاہر کی مفعولیت میں تنازع کریں۔ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل یہ چاہے کہ اسم ظاہر میرے لیے مفعول بنے، جیسے ضربت و اکرمت زیدن۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا فعل اسم ظاہر کی فاعلیت اور دوسرا فعل اسم ظاہر کی مفعولیت میں تنازع کرے۔ پہلا فعل چاہے کہ اسم ظاہر میرے لیے فاعل بنے، دوسرا فعل چاہے کہ اسم ظاہر میرے لیے مفعول بنے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا فعل اسم ظاہر کی مفعولیت اور دوسرا فعل وہ اسم ظاہر کی فاعلیت میں تنازع کرے، یعنی تیسری صورت کے بالکل برعکس۔ اس کی مثال جیسے ضربت و اکرمنی زیدن۔ پھر مصنف علیہ رحمہ اس کے بعد تنازع فعلان کا حکم ذکر کریں گے۔ تو تنازع فعلان سے متعلق مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے جمہور اور امام فرار رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلاف ذکر کریں گے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ان چاروں صورتوں میں، تنازع کی ان چاروں صورتوں میں، پہلے فعل کو آپ اگر چاہے تو پہلے فعل کو عمل دے یا دوسرے فعل کو، تو پہلے یا دوسرے فعل میں سے ہر ایک کو عامل بنانا اور اسم ظاہر کو اس کا معمول بنانا یہ جائز ہے جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنازع کی ان 4 صورتوں میں سے پہلی اور تیسری صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جن میں پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرتا ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پہلی اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو چھوڑ کر دوسرے فعل کو عمل دینا یہ جائز نہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینے کی صورت میں پہلے فعل کے لیے معمول یا تو حذف ماننا پڑے گا، اور وہ عمدہ ہے، فاعل عمدہ ہے، اور عمدہ کا حذف کرنا یہ جائز نہیں کلام میں۔ اور اگر ہم ضمیر ذکر کرتے ہیں تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر بھی وہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ صاحب کتاب نے تو ان کا جواب ذکر نہیں کیا، لیکن اختصاراً میں جواب بتا دیتا ہوں کہ امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کو جمہور علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ حذف ہم بھی نہیں مانتے کہ پہلے فعل کا کہ معمول کو ہم حذف مانے، یہ ہم بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ عمدہ ہے اور عمدہ کا حذف جائز نہیں۔ البتہ پہلے فعل کے لیے پھر ہمیں ضمیر لانا ہوگا، اور ضمیر کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اضمار قبل ذکر اگرچہ لازم آئے گا، لیکن عمدہ میں اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر یہ جائز ہے، جس کی تفسیر انشاءاللہ
مفعول بھی کے بحث میں تفصیلاً آئی۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم فهذا إنما يكون على 4 أقسام. الأول أن يتنازع في الفاعلية فقط نحو ضربني وأكرمني زيد. الثاني أن يتنازع في المفعولية فقط نحو ضربت وأكرمت زيدا. الثالث أن يتنازع في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول نحو ضربني وأكرمت زيدا. الرابع عكسه نحو ضربت وأكرمني زيد. فصل اذا تنازع الفعلان. مصنف علیہ رحمہ اس فصل میں تنازع فعلان کی بحث شروع کر رہے ہیں، تو فرماتے اذا تنازع الفعلان، تنازع یتنازع تنازعا لغوی معنی اس کا ہے جھگڑا کرنا، فی اسم ظاہر جب دو فعل جھگڑا کرے، تنازع کرے، فی اسم ظاہر کسی ایسے اسم ظاہر میں، بعدہما جو ان دونوں کے بعد واقع ہو۔ اسم ظاہر یہ موصوف ہے اور بعدہما مستقر اس کے لیے صفت صحا ہے۔ جب دو فعل تنازع کرے ایسے اسم میں، ظاہر جو اسم ظاہر ہو، بعدہما ایسا اسم ظاہر، بعدہما جو ان دو فعلوں کے بعد واقع ہو۔ بعدہما کی قید لگائی، اگر وہ اسم ظاہر ان دونوں فعلوں کے درمیان میں ہو یا ان سے پہلے واقع ہو، تو پھر اگر درمیان میں ہو تو بالاتفاق وہ پہلے فعل کے لیے معمول بنے گا، اور اگر ان سے پہلے واقع ہو تو پھر کلام کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عامل بن رہا ہو تو پہلے فعل کو عامل بنائیں گے۔ اے اراد کل واحد من الفعلین، تنازع سے مراد وہ حقیقی جھگڑا مراد نہیں ہے۔ مصنف علیہ رحمہ تنازع فعلان کا مطلب ذکر کر رہے، اے اراد کل واحد من الفعلین، یعنی دو فعلوں میں سے ہر ایک فعل یہ ارادہ کرے، ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ فعل اس اسم ظاہر میں عمل کرے، فہذا انما یکون علی 4 اقسام، تو یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو ارادہ ہے دو فعلوں کا اسم ظاہر میں عمل کرنے کا، اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ الاول، پہلی صورت یہ ہے کہ ان یتنازع فی الفاعلیت، کہ دونوں فعل فاعلیت میں تنازع کرے، دونوں فعل یہ چاہے کہ یہ اسم ظاہر میرے لیے فاعل بنے فقط، یعنی صرف فاعلیت میں تنازع کرے۔ سے ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی کے ساتھ بھی مفعول ذکر ہے، اکرمنی کے ساتھ بھی، لہذا مفعول میں تنازع نہیں ہو رہا، زیدن کو فاعل بنانے میں تنازع ہو رہا ہے، لہذا پہلا فعل بھی چاہتا ہے یہ میرا فاعل بنے، دوسرا فعل بھی یہی چاہتا ہے۔ الثانی ان یتنازع فی المفعولیت، دوسری صورت یہ ہے کہ مفعولیت میں دونوں فعل تنازع کرے، فقط صرف مفعولیت بنانے میں، مثلا پہلا فعل کہے میرا مفعول بنے، دوسرا کہے میرا مفعول بنے، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، پہلے فعل کے ساتھ بھی فاعل ذکر ہے، دوسرے فعل کے ساتھ بھی فاعل مذکور ہے، زیدن دونوں میں سے ایک کے لیے مفعول بنے گا۔ الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، تیسری صورت یہ کہ دونوں فعل تنازع کرے فاعلیت میں اور مفعولیت میں، دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کرے۔ وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ، لیکن حال یہ ہو کہ پہلا فعل تقاضا کرے الفاعلہ، فاعل بنانے کا، والثانی اور دوسرا فعل تقاضا کرے المفعولہ، مفعول بنانے کا، یعنی پہلا فعل جو ہے وہ فاعلیت کا مقتضی ہو اور دوسرا فعل جو ہے وہ مفعولیت کا مقتضی ہو، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی کے ساتھ مفعول ذکر ہے، یہ فاعل چاہتا ہے، اکرمتو کے ساتھ فاعل ذکر ہے، مفعول نہیں، یہ مفعول چاہتا ہے۔ الرابع عکسہ، چوتھی صورت اس تیسری صورت کی برعکس ہے، مطلب یہ ہے کہ ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت ویقتضی الاول المفعول والثانی الفاعلہ،
کہ دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کرے، لیکن حال یہ ہو کہ پہلا فعل مفعول کا اور دوسرا فعل جو ہے وہ فاعلیت کا تقاضا کرے، جیسے ضربت و اکرمنی زید، ضربت کے ساتھ فاعل ذکر ہے، یہ مفعول چاہتا ہے، اکرمنی کے ساتھ مفعول ذکر ہے، یہ فاعل چاہتا ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ میرے لیے مفعول بنے، دوسرا چاہتا ہے کہ میرے لیے فاعل بنے۔ وَعَلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اب تنازع فعلان کی جو چاروں صورتیں ہیں ان کا حکم ذکر فرما رہے ہیں، تو جان لیجئے ان فی جمیع هذه الاقسام، ان تمام صورتوں میں یجوز اعمال الفعل الاولی، پہلے فعل کو عمل دینا جائز ہے، وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي، اور دوسرے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ آپ اگر چاہے تو پہلے فعل کو عمل دے اور اگر چاہے تو دوسرے فعل کو عمل دے دے، اور اس میں ظاہر کو اگر چاہے تو پہلے فعل کا معمول بنا دے، اگر چاہے تو دوسرے فعل کا معمول بنا دے، آپ کے لیے یہ دونوں صورتیں جائز ہے، خلافا للفراء، البتہ اس میں امام فراء رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے، یعنی امام فراء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فی الصورت الاولی والثالثۃ، پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف کیا۔ پہلی کون سی صورت ہے کہ پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے، تیسری صورت بھی کہ پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے، تو ان دو صورتوں میں امام فراء رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف اس بات میں ہے کہ ان دو صورتوں میں اختلاف یہ ہے کہ ان یعمل الثانی، کہ آپ دوسرے کو عمل دیں گے تو وہ اختلاف کریں گے کہ دوسرے کو عمل دینا وہ فرماتے ہیں جائز نہیں۔ کیوں بھئی؟ وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، ان کی دلیل یہ ہے کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا۔ ہاں، آپ نے اگر دوسرے فعل کو عامل بنا دیا تو پہلا فعل جو فاعلیت کا مقتضی ہے اس کے لیے فاعل آپ حذف مانیں گے، حذف تسلیم کریں گے، تو فاعل عمدہ ہے اور عمدہ کا حذف کرنا یہ جائز نہیں۔ اول اضمار قبل الذکر، یا جو ہے آپ اس کے لیے ضمیر لائیں گے، فاعل کو ضمیر کی صورت میں ذکر کریں گے، اور اس صورت میں یہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ وَكِلَاهُمَا، تو حذف الفاعل، فاعل کا حذف کرنا یا اضمار قبل ذکر والی صورت لانا، کلاہما محظوران، یہ دونوں ممنوع ہے، محظوران اے ممنوعان، یہ دونوں کیا ہے بھئی؟ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جمہور اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں حذف الفاعل کے تو ہم بھی قائل نہیں، البتہ پہلے فعل کے لیے پھر ہمیں ضمیر لانی ہوگی، اور اس صورت میں اگر اعتراض ہے کہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہے تو جواب یہ ہے کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر جائز ہے، اور اس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ۔ وہذا فی الجواز، یہ جو اختلاف ہم نے ذکر کیا یہ اختلاف جواز اور عدم جواز میں تھا، کہ جمہور علماء کے ہاں چاروں صورتوں میں جس فعل کو بھی آپ عامل بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ امام فراء رحمہ اللہ تعالیٰ تیسری اور پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف فرماتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تنازع فعلان کی تعریف، تنازع فعلان کی چار صورتیں اور ان کا ایک حکم پڑھا۔ کل انشاءاللہ آپ حضرات سے میں تنازع فعلان کی تعریف اور اس کی چار صورتیں سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔